اللہ سب کی حاضریاں قبول فرمائیں. انتہائی محبتوں کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں. بس مختصر بیان ہوگا لیکن کوشش کروں گا جامع ہو. لیکن یہ تصور رکھ کے بیٹھیے گا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملاحظہ فرمائے. فقط چہرے نہیں بلکہ دلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. فارس صاحب ان کا کل ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا پھر بھی محفل پاک چھوڑی نہیں ہے. آج بھی الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہر محفل پاک میں حاضر ہو. اللہ ایسے عاشقوں کو سلامت رکھیں جو درد کے ساتھ محبت کے ساتھ محفل پاک میں حاضر ہوتے ہیں. میرے استاذی محترم ماسٹر نجیب صاحب جلوہ فرما ہے. دیگر حفاظ کرام احباب علیہ محبت اللہ تعالیٰ سب کی حاضریاں قبول و منظور فرمائیں. نقیب محفل ماشاءاللہ یہ تو بڑے ہی محبت والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سبھی کو سلامت رکھیں. انتہائی محبتوں عقیدتوں کے ساتھ جلوہ فرما رہے ہیں اور گنبد خضرا کا تصور بیدار رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک ہے اور ہم نے اپنے دلوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. یا رسول اللہ زندگی تو گزر جائے گی لیکن جس طرح آپ چاہتے ہیں ویسے گزرے گی تو پھر سرور ہی آ جائے گا, پھر دانوں جہاں روشن ہو جائیں گے. اللہ سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے. میں بیان شروع کرتا ہوں لیکن کوشش کرنی ہے, اٹھنا نہیں ہے, ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے, بس توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے. یہ درس اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خاص کرم فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ رب والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود و سلام بابا زندہ. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا شفیع المذنبین. چمکے تجھ سے باتیں سب بانے ذوق کو سلامت رکھے مل کے سارے. چمکے تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے
گانے والے چمک تجھے سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے زندہ ہے براتوں زندہ ہے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے محفل پاک میں بھی آ جائیں لنگر میلاد بھی کھا لیں اپنے آپ کو میلاد والے آقا کے نقش قدم پہ نہ دیکھیں تو یہ نفس کی کمزوری ہے غفلت ہے لاپرواہی ہے ایمان والا کبھی ایسا نہیں کرتا وہ جس کا کھاتا ہے اس کا بن جاتا ہے ہم کھاتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے خدا کی عزت کی قسم اتنا وہ نواز رہے ہیں اتنا نواز رہے ہیں اتنا نواز رہے ہیں ہماری توقعات سے بھی بڑھ کے ذرا پہلی داستانیں بھی تو سنیں 3 دنوں تک فاقہ کشی رہتی کھانے پینے کو کئی دنوں تک کچھ نہ ملتا لیکن پھر بھی رب کا ذکر نہ چھوڑتے نمازیں نہ چھوڑتے اللہ کے حضور سچے دل کے ساتھ سچے عاشق رسول بن کے جیتے روایتوں میں آتا ہے کل میدان محشر ایک ایسا بندہ جو مانگنے والا ہوگا در در کی بھیک لینے والا ہوگا جو اللہ کے حضور جائے گا اہل معاشر کو اس کے استقبال کا حکم ہوگا ایمان والوں محبت بھرے انداز میں سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے اہل معاشر کو استقبال کا حکم ہوگا وہ پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے اللہ اکبر جوتا نہیں ہوگا ننگے پاؤں ہوگا مانگنے والا کاسا اس کے ہاتھ میں ہوگا لاٹھی ہوگی اور ٹوپی سر پہ ہوگا آج ہم ٹوپیاں کو بلا دیتے ہیں اللہ ماشاءاللہ ایمان والا تو قیمتی لباس پہنے لیکن اس کا سر ننگا ہو اس کا لباس مکمل نہیں قیمتی لباس کے ساتھ قیمتی ٹوپی ہی پہن لیں امامہ شریف وہ تو سنت پاک ہے میرے بھائی ننگے سر پھرنا شیطان کی عادت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کی خلاف ورزی ہے اور محفل پاک میں بھی آئے ہمارے ایک سید زادے تھے وہ سیال کوٹ کے رہنے والے تھے وہ سائم الدہر تھے ہر وقت روزے میں رہتے تھے ابھی وصال فرما گئے آستانہ پاک بھی ایک دفعہ خدمت کا موقع نصیب ہوا اور ان کی عادت کریمہ کیا تھی ہر وقت روزے میں صرف عیدین کے روزے چھوڑتے باقی ہر ٹائم ہی روزے میں ایسے ولی کامل اور جب بیان کرتے نا تو سب سے پہلے یہ حکم دیتے بھائیو میرا بیان سننے والوں کوئی بے وضو نہ بیٹھے اور کوئی سرا ننگا سر نہ بیٹھے سید زادے عاشق رسول اللہ ہمیں بھی سنت و شریعت کی پابندی عطا فرمائے ایمان والا کبھی بھی سنت و شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتا اللہ اکبر تو وہ ایمان والا آئے گا اہل معاشر کو استقبال کا حکم ہوگا آتے ہی سر سجدے میں رکھ دے گا رب کے حضور جو سجدہ میں آ جائے گا رب کہے گا اے بندے میں تجھ سے راضی تو بتا تو بھی مجھ پہ راضی تھا یا نہیں یہ میں نے مانگنے والا بنایا تھا دیکھیں کتنا عظیم وہ بندہ ہے رب پوچھتا میں راضی ہوں
تو بتا تو راضی ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا اے اللہ میں تیرا بندہ، تو پالن ہار، مالک، میرا رب، جو تو نے میرا لکھا تھا میں خوش ہو کے لے لیتا تھا، کسی در سے ملتا تھا، کسی در سے دھتکارا جاتا تھا، شکر ادا کرتا تھا۔ اے اللہ تو نے ہی تو مانگنے والا بنایا ہے۔ آج بڑے بڑے پیسے والے بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہی نے تو مانگنے والا بنایا تھا، تیرے دیے ہوئے پہ شکر ادا کرتا تھا، اور پھر شکر ادا اس انداز میں کرتا تھا، تیری رضا مندی میں جیتا تھا، تیرے حضور سجدہ ریز ہوتا تھا، شریعت کی خلاف ورزی نہ کرتا تھا۔ رب جب یہ سنے گا نا، اعلان کرے گا اے میرے بندے، میں تجھ پہ خوش ہو گیا، جا جنت کے ساتوں دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، کس دروازے سے چاہتا ہے چلا جا۔ دروازے پہ جا کے رک جائے گا، آواز آئے گی کیوں رک گیا؟ عرض کرے گا اے باری تعالی میں چلا جاؤں اور جن کے ٹکڑوں پہ میں پلا کرتا تھا وہ یہاں پہ رہے، میں یہ گوارا کرتا۔ حکم ہوگا اس کے لیے براق منگایا جائے، سبحان اللہ، براق پہ وہ سوار ہوگا، آواز آئے گی اے بندے جس نے 1 روپیہ بھی دیا، یا 1 درہم یا 1 دینار ہی دیا، 1 روپیہ بھی دیا، روٹی کا 1 ٹکڑا بھی دیا، کپڑے کا 1 چھوٹا سا ٹکڑا بھی دیا، جا سب کو تلاش کر لے اور سب کو تلاش کر کے جنت میں لے جا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ جس نے اس پر کرم کیا تھا نا، ڈھونڈے گا۔ آج ہمیں مانگنے والوں کی طرف خاص توجہ نہیں دیتے، الا ماشاءاللہ، دیتے ہوئے یہ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا کیا، دینے والا بنایا، جو کچھ بھی ممکن ہو۔ یہ دینے کی عادت جو ہے نا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس نے بھی جو سوال کیا، کبھی ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پہ لا کا لفظ نہ سنا، نہیں کا لفظ نہ سنا، جو بھی آیا اس کو نواز دیا، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹتے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی۔ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم اور پیاری سنت پاک ہے، دینے والی، دینے کا جو انداز ہے، اللہ اکبر۔ اب وہ بندہ کیا کرے گا؟ ڈھونڈے گا سب کو، اور ہزاروں کی تعداد میں بندوں کو لے کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ روایت میں آتا ہے اس وقت امیر ترین لوگ حسرت کریں گے، کاش ہم امیر ترین نہ ہوتے، اس مانگنے والے کی طرح ہوتے، اس بغیر حساب کے یہ جا رہا ہے اور اوروں کو بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات دنیا اور مال و دولت کی کثرت انسان کو جہنم میں بھی لے جاتی ہے۔ تو یہ ایمان والے کبھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی سوالی آئے اسے دھتکارتے نہیں ہیں، جو مناسب ہو اسے دیتے ہیں، خالی واپس لوٹاتے۔ ایسی عادت بنا لینی ہے کہ مانگنے والوں کو دھتکارنا نہیں ہے، بس یہ سمجھ کر کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، اور 1 دو گے 10 لوگ، ایک کے بدلے میں 10 لوگ، بس اللہ والوں کے کتنے واقعات موجود ہیں۔ تو یہ نفس ایمان والے کو زیر کرتا ہے۔ محفل میں پاک میں آ کر بھی بندہ توبہ نہ کرے، کہاں کرے گا؟ بار بار محفلوں میں آئے پھر بھی اپنے آپ کو بدلے نہ، لنگر بھی ان کا کھائے، گھر میں بھی کھائے تو ان کا صدقہ کھائے، یہاں بھی کھائے تو ان کا صدقہ کھائے، یہ ساری نعمتیں ان کے دم قدم سے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، ہمیں جو کچھ مل رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مل رہا ہے، ان کا کھا کر بھی بندہ ان کا نہ بن پائے، تو یہ مردہ دلی ہے، غفلت ہے۔
لاپرواہی ہے، سستی ہے، کاہلی ہے۔ ایمان والا کبھی بھی ایسا کرتا نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھو، وہ منتظر رہتے کب کیا کوئی نیا فرمان بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور میں پہلا بندہ ہوں جو اس پر عمل کروں۔ ہم سن سنا کر بھی عمل نہ کریں، غفلت ہے، لاپرواہی ہے میرے بھائی۔ یہ دنیا عارضی ہے، نہ جانے کب یہ سانس سے ختم ہو جائے، قبر میں کوئی نہ آئے گا۔ یہ رشتہ دار، عزیز و اقارب، ماں باپ بہن بھائی سارے کے سارے قبر تک ہیں۔ قبر کے اندر کوئی نہ جائے گا، وہاں آئیں گے تو آمنہ کے لال ہی آئیں گے۔ کتنے کریم آقا ہیں، ہم نرم و نازک ماحول میں پلنے والے، بڑے بڑے مکانوں اور بنگلوں میں رہنے والے، چھوٹا سا کمرہ ہو نا، ایمان والا کہ دم گھٹتا ہے، اس کو بڑا کرنا چاہیے، ضرورت کے مطابق ٹھیک ہے ہونا چاہیے، لیکن قبر کو بھی یاد کر رکھنا چاہیے، قبر کی اندھیری کوٹھی کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ وہ ہماری کیسے روشن ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر قبر روشن ہوگی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی روشن ہوگی۔ ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا کے سانس عارضی ہے، جب دم نکل جائے گا قبر میں پہنچ جائیں گے، پھر قبر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ اگر انہوں نے رخ انور پھیر لیا، کتنا مشکل، کتنا مشکل۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ناموس کا پہرا دینے والے دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ ہمارے پڑوس میں آرام فرما ہے عاشق رسول، سچے عاشق رسول، محب آل رسول، حافظ طالب حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، پڑوس میں آرام فرما، اور اس مسجد میں بڑی خدمت کی ہوئی۔ بعد وصال میں جب ان کا چوتھے کا ختم تھا نا، میرا وجدان یہ کہہ رہا تھا، اور میں نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ حافظ صاحب کس حال میں ہیں، کسی کو زیارت کرا دیں گے۔ اور میرا وجدان یہ کہتا ہے یہاں پہ وہ حافظ صاحب موجود ہوں گی کہ اللہ والے اور ناموس رسالت کا پہرا دینے والے مرتے نہیں۔ ایک دو دن گزرے، صبح صبح مجھے ٹیلی فون آیا، ایک حافظ صاحب ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کا نام حافظ حنیف صاحب۔ حافظ حنیف صاحب کا فون آیا، صبح صبح جا رہا تھا راستے میں، کہہ رہے حافظ صاحب، یہ سب آج حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی، خواب کے عالم میں ملاقات ہوئی۔ آپ خود فرمانے لگے اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے میں آپ کو خواب بتا رہا ہوں، اور میں جو کچھ بتا رہا ہوں سچ بتا رہا ہوں۔ الفیہ انہوں نے کہا کہ میں سچ بتا رہا ہوں۔ اب کیا خواب تھا کہ رات حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی، بہت خوبصورت چہرہ ان کا، بڑے اچھے انداز میں، بڑے خوش و خرم، میرے ساتھ ساتھ وہ چل رہے ہیں، ہم ایک سفر میں جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب جانتے ہیں میری بخشش کیسے ہوئی؟ فرمایا کہ میری بخشش و نجات، ہم نے جو پل پہ منگلا پل پہ پہرا دیا تھا ختم نبوت کا، وہ ایک رات گزاری تھی، اللہ کریم نے اس عمل کے صدقے مجھے معاف کر دیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبیا فاقتلوه، من سب نبیا فاقتلوه، من سب نبیا فاقتلوه۔ فرماتے کہ وہ منگلا پل پہ جو ہم نے رات پہرا دیا تھا ختم نبوت کا، سبحان اللہ، اس کی وجہ سے اللہ کریم نے مجھے بخش دیا۔ پتہ چلا کہ جو ختم نبوت و پیرا دیں ان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ آج بھی وقت کی ضرورت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو ہم ساتھ دیں، ان کے ساتھ ان کے دست و بازو بنے۔ تو فرماتے ہیں ہم آگے چل رہے تھے، ایک آدمی آگ میں جل رہا تھا،
حافظ صاحب پوچھنے لگے حافظ صاحب جانتے ہیں اس کو آگ کیوں لگی ہوئی ہے, کیوں یہ آگ میں جل رہا ہے؟ حافظ حنیف صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے نہیں پتا, میں یہ خادم رضوی صاحب کو گالیاں دیا کرتا تھا اس لیے آگ میں جل رہا. فرماتے ہیں بس یہ سفر جاری تھا, بس اسی وقت اذان فجر کی اذان کی آواز میرے کانوں میں پہنچی, خواب ختم ہو گیا. تو میرے بھائیو یاد رکھنا, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پہرا دیتے ہیں نا, وہ مرتے نہیں, اور ان کی بخششوں مغفرت یقینی ہو جایا کرتی ہے. ایمان والو آج بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی آج ہی سے عزم کر لو. اور حافظ صاحب ساری زندگی نیکی کا درس دیتے رہے, سنت و شریعت کی پیروی کا درس دیتے رہے, مخلص تھے اور دل سے دین کا درد رکھنے والے تھے. اور آپ کی عادات کیا تھی یہ پورا علاقہ گواہ ہے, پورا علاقہ گواہ ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو کتنے وظائف سے نوازا تھا. اور خود کچا گھر ہے لیکن اللہ کے گھر کو پختہ کرنے کے لیے اور بڑا کرنے کے لیے ساری محنتیں کرتے تھے. اپنی بیماری کو بھی نہ دیکھا اور الحمدللہ ان نے دین کی خدمتیں بجا لائی. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. یہ ہے محبت کا پیغام اور یہ ہے درد. ایمان والو آج سے عزم کر لو, نفس کی خواہشات کو زیر کرنا ہے. یہ نفس دشمن ہے, رضا نفس دشمن ہے, دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے چندران والے, میرا دل بھی چمکانے والے چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکانے والے. امداد کن از رنج و غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن. یا غوث الاعظم دستگیر, یا غوث الاعظم دستگیر, یا غوث الاعظم دستگیر. بعد از حمد و صلات استغاثہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور استغاثہ امام الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ سالانہ محفل میلاد مقدسہ میں ہم حاضر ہیں. اس مسجد میں جو کہ بڑی محبتوں کے ساتھ محفل پاک کو سجایا گیا, انعقاد کرنے والوں کو بہت بہت مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ محترم بھائی یوسف صاحب, ان کے برادران, ان کے بیٹوں پہ, ان کے سارے خاندان کو سلامت رکھیں. تو انتہائی محبتوں کے ساتھ محفل میلاد پاک کا انتظام انسلام کرتے ہیں. بڑی محبتیں آپ لے رہے ہیں, وصول کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے کے بدلے آپ کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے. بڑے منتظر رہتے ہیں آپ. ابھی مجھے بتایا گیا کہ پروگرام کہتے ہیں کہ 9:30 بجے تک جاری رکھیں. یہ مجھ پہ ہے کہ کہاں میں نے لے کے جانا ہے, کہاں ختم کرنا ہے. صدارت میری ہے, یہ ان کا ذوق ہے. سال کے بعد ہوتا ہے پروگرام تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے بڑا پروگرام کیا جائے, لیکن میں انشاءاللہ آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. آپ کی مسجد کی ایک محفل ابھی باقی ہے, انشاءاللہ کسریں نکلے ہیں انشاءاللہ. آپ کا ذوق سلامت رہے. الحمدللہ مسلم آباد والوں بڑے ذوق کے ساتھ آپ محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں, بڑی محبتیں کے ساتھ. ہر جگہ پہ الحمدللہ دن بعد دن یہ محبتیں بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. دن بہ دن محبت والوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, محفلوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں, اس غریبی کے دور میں, مہنگائی کے دور میں یہ علاج ہے
کہ اگر مہنگائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنی غربتیں دور کرنا چاہتے ہیں، تو گھر گھر محفل میلاد پاک سجے، سبحان اللہ سبحان اللہ گھر گھر محفل پاک سجے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں بڑے یقین کے ساتھ کہوں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے والا پھر غریب نہیں رہتا، محفل میلاد پاک کرنے والا غریب نہیں رہتا۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ بس شرط یہ ہے، اس کا پرہیز یہی ہے کہ گھروں میں شریعت نافذ ہو۔ اگر گھروں میں بے نمازی رہیں گے تو پھر وہ رحمتیں رک جائیں گی، موقوف ہو جائیں گی۔ اگر شریعت کی پاسداری رکھی جائے، شریعت کا پرہیز رکھا جائے گھروں میں، جس پہ نماز فرض ہے وہ نماز پڑھے، شریعت جس پہ پابندی کا حکم دیتی ہے اس پہ وہ پابندی کرے، تو پھر دیکھنا سوموں میں کریں گے آپ، بلکہ رکوع میں آپ محفل میلاد پاک شروع کریں، انشاءاللہ لاکھوں پر کرنے کی طاقت مل جائے گی۔ ہر سال برکتیں ہی برکتیں ملیں گی، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نوازتے ہیں، بہت نوازتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، بس میں تھوڑا سا درس اور غور سے سننا ہے، درس میلاد پاک کے لنگر کھانے والوں، میدان معاشر کا منظر بڑا مشکل ہوگا۔ سوا نیزے پہ سورج یا 1 میل کی مسافت پہ سورج۔ علماء کرام فرماتے ہیں انسان کے جسم سے اتنا پسینہ بہے گا، اتنا پسینہ بہے گا، ایک کشتی کے کھڑا ہونے کے لیے جتنا پانی درکار ہوتا ہے اتنا انسان کے جسم سے پسینہ نکلے گا، اور وہ پسینہ اتنا سخت ہوگا کہ اس پسینہ کا ایک قطرہ احد پہاڑی پہ ڈالا جائے، اللہ، تو وہ پہاڑ جل کے راکھ ہو جائے۔ اس روایت کو علامہ منشا تابش قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا، ایک قطرہ پہاڑی پہ ڈالا جائے، پہاڑ جل کے راکھ ہو جائے۔ پسینہ اتنا سخت ہوگا، گرمی کتنی سخت ہوگی۔ اس وقت روایتوں میں آتا ہے انسان حسرت کرے گا کاش میں مر جاؤں، موت آ جائے گی، یہ اتنی بڑی آزمائش ہے، لیکن دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ میلاد کے لنگر کھانے والوں، بس تھوڑا سا درس دل پہ ہاتھ رکھ کے سن لینا، اگر کوئی توبہ کر لے گا تو میلاد والے آقا بڑے خوش ہوں گے۔ اگر کوئی نمازی بن گیا، سچا عاشق رسول بن گیا، میلاد والے آقا بہت خوش ہوں گے۔ اور یہی مقصد ہے محفل میلاد پاک کا۔ اتنا مشکل ترین دن، ایک قطرہ احد پہاڑی پہ ڈالا جائے۔ الحمدللہ اس مرتبہ احد پہاڑی پہ بھی جانا، اوپر جانا کا موقع نصیب ہو، وہاں پہ محفل میلاد پاک کرنے کا موقع نصیب ہو، اور وہاں پہ میری عرضیاں تھیں، احد پہاڑی، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتے تھے، اور فرمان پاک ہے احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، ایسا محبوب پہاڑ ہے وہ۔ اور ہم نے کہا کہ آپ ہمارے لیے سفارش کرنا کہ یہ آقا آپ سے محبت کرنے والے یہاں پہ بھی آپ کی محفل میں لاتا، ان پہ کرم فرما دیجیے۔ جو محبوب ہو نا بارگاہ مصطفیٰ میں، ان کی سفارشیں بھی مقبول ہو جاتی ہیں، سفارشیں بھی مقبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی گرمی کے عالم ہوگا میدان محشر، اور دن کتنا بڑا ہوگا، 50,000 سال کا۔ ہم تو ایسی زندگی گزار رہے تھے، ہمارے بھی وہ جنت کے محل سجا دیے گئے، بس ہم جنت میں پہنچ گئے، ایسے ہم زندگی گزار رہے تھے۔ الا ماشاءاللہ آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، داری نہیں ہے، خدا معاف فرما دے۔ ابھی تو بڑی منزلیں ہیں، قبر کی منزل، پھر میدان محشر کی منزل، پل صراط پر سے گزرنا، کتنی منزلیں ہیں، خدا معاف فرما دے، خدا معاف فرما دے۔ تو 7 بندے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کریم اتنا نوازے گا، اتنا کرم فرمائے گا کہ انہیں میدان محشر کی گرمی کا احساس بھی نہ ہوگا، عرش کے سائے تلے جگہ نصیب ہوگی۔
عرش کا سایہ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمیں عرش کا، اور جسے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا اسے گرمی لگے گی؟ ذرا برابر پتہ تک نہ چلے گا۔ اب آئیے 7 بندوں کی لسٹ کو سنتے بھی ہیں، دل سے سن کر اسے یاد بھی رکھیں اور آج سے عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ کیا کریں؟ عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے نا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبیٰ لمن سمع وأطاع، خوشخبری ہے اس کے لیے جو سنے اور اس پر عمل کرے، سنے اور اس پر سنے اور اس پر اور اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے جو سن کر کانوں سے نکال دے، عمل نہ کرے، خدا معاف ہے، بلکہ اس کو زیادہ پرسش ہوگی۔ ایک تو ہوتا ہے نا نا خبری میں، بے خبری میں بندہ زندگی گزار دے، پتہ نہ ہو، لیکن جب پتہ چل جائے تو پھر اس پر عمل نہ کرے، یہ مکاری ہے، مکاری ہے، اللہ معاف فرما۔ اور ایمان والا ایسے کام نہیں کرتا، جو وہ سن لیتا ہے اس پر ہمارے پرانے لوگ کیسے تھے، جب کوئی دین کی بات بتا دیتا نا، پہلے اگر وہ غلطی ہوتی تو روتے رہتے، کئی مرتبہ رو رو کے، اے اللہ میں اتنی زیادتیاں کرتا رہا، مجھے خبر تک نہیں تھی، اور رو رو کے اللہ کے حضور معافیاں طلب کرتے، اے اللہ آج کے بعد یہ غلطی مجھے پتہ نہیں تھا، میں خبر ہی نہیں تھی مالک، لیکن آج کے بعد یہ غلطی نہیں ہوگی، مجھے خبر چل گئی ہے، مجھے پتہ چل گیا۔ اب وہ کون سے 7 بندے ہیں جنہیں اللہ کریم عرش کا سایہ عطا کریں گے؟ آؤ آج بڑی کامیاب محفل ہوگی اگر یہ 7 بندوں کی لسٹ میں ہم شامل ہو جائیں۔ شامل ہوں گے نا؟ کوشش کرنی ہے، یہ ہے میلاد پاک کا اصل مقصد۔ پہلا بندہ جس پر ایمان والوں پہ، اس ایمان والے پہ اتنا کرم ہوگا اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک مفہوم ہے، وہ بندہ ہوگا عادل بادشاہ جسے یہ سعادت مندی نصیب ہوگی کہ وہ عرش کے سائے تلے رہے۔ اب یہ حیران ہوں گے کہ یہ تو صرف ہمیں مل سکتی، یا وزیر مشیر بننا بڑی مشکل بات ہے، بادشاہ بننا بڑی مشکل بات ہے، لیکن اگر گھر کا کوئی سربراہ بندہ ہے نا، ذمہ دار گھر کا بندہ، اگر وہ عدل و انصاف کرتا ہے اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ صفت عطا کریں گے، اس سے بھی نواز دیں گے، اسے بھی عرش کا سایہ مل جائے گا، جو اپنی فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں عدل و انصاف کرتا ہے۔ دوسرا بندہ وہ ایمان والا جس کی نشو و نما عبادت میں ہوئی ہو، جو ہی ہوش سنبھالا اللہ کی یاد میں مصروف ہو گیا، اتباع مصطفیٰ کی برکتیں سمیٹ لی، نمازوں میں عبادت میں اس کا دل لگ گیا۔ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو، اس ایمان والے کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرے۔ جوانوں اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کریں غلط کاموں پر، اور جوانی میں جو سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں وہ ایمان والا جو جوانی میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا، میں اور وہ جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ تو انگلیاں جوڑ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح میں اور وہ نوجوان جو جوانی میں توبہ کرے گا، میں اور وہ جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ اتنا قرب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہو جائے، اور یہ کس ضمن ہوگا کہ ہم جوانی میں سچے دل کے ساتھ توبہ کریں۔ عزم کر لیجئے گا آج کے بعد کوئی نافرمانی نہ ہوگی، آج ہی سے سچی توبہ، اور پھر اس توبہ پہ استقامت۔ اگر پھر بھی اگر گناہ کے قریب بندہ چلا جائے، گناہ کرنے سے پہلے ایک کام ہے، تھوڑا سا اگر کر لو گے تو گناہ سے بھی بچ جاؤ گے، توبہ پہ بھی استقامت نصیب ہو جائے گی۔ آپ پوچھیں گے شاہ جی وہ کون سا عمل ہے؟ بس گناہ کے قریب جانے سے پہلے کوئی جہنمی کام کرنا ہے، زنا، لواطت، طرح طرح کے گندے کام، اللہ معاف فرمائے، تو پھر ایسا کرنا ہے 5 منٹ کے لیے فقط ایک انگلی اپنی آگ میں ڈال دیں گے۔ کتنے منٹ؟ 5 منٹ۔ کتنے منٹ؟ ایک بانسر آگ میری دنیا نہیں آتی۔
اگر وہ برداشت کر لیے نا 5 منٹ پھر جو مرضی کر لیکن 5 منٹ تو دور کی بات ہے 2 منٹ بھی اسی وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اے اللہ یہ دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتا اور وہ جہنم کی آگ دوزخ کی آگ ایک حدیث وعید کا مفہوم ہے جو منہ کالا کر لے زنا کر لے بغیر توبہ کہ وہ مر گیا اس کی قبر میں 20 لاکھ آگ کے سوراخ کھولے جائیں گے ہر سوراخ سے سانپ اور بچھو آئیں گے جو قیامت تک لیے اسے ڈستے رہے جہنم کی آگ بھی اور سانپ اور بچھو بھی 20 لاکھ آگ کی سوراخ اور اس روایت کو بھی علامہ منشا تابش قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا بڑے مستند عالم دین تھے سچے عاشق رسول تھے اللہ معاف فرما ایک مرتبہ بھی کسی نے منہ کالا کر لیا اگر توبہ کے بغیر وہ مر گیا اتنی بڑی وعید بھری روایت اس کی مجھے ٹھیک طرح یاد ہے حافظ آباد میرا پروگرام تھا ہماری مرید تھے انہوں نے پروگرام کیا میں نے یہ روایت پیش کی اور الحمدللہ وہ دوسرے عقیدے کا تھا اسی وقت اس نے توبہ کر لی آج کے بعد آپ کے عقیدے میں توبہ بھی کر لی اللہ تعالیٰ میرے لیے وہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن میلاد مصطفیٰ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اللہ آپ کے ساتھ یہ میلاد پاک کی برکتوں کا صدقہ تھا کافی سارے علماء کرام وہاں پہ موجود تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی ہمارے عقیدے میں آ گئے الحمدللہ ثم الحمدللہ اور یہ اللہ تبارک یہ ایسی چیزیں نہیں بیان کرتے اکثر علماء کرام وہ ہم کمیٹی والوں کو محفل والوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے بھائی اللہ کی رضا کے لیے آج وقت کی ضرورت ہے قدم قدم پہ برائیاں پھیل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ نوجوان نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے جہنم کی آگ میں چلا جا رہا ہے وہ اس کو بچانا ہے ہمیں پیچھے لے کے آنا ہے اسے ایسی وعیدیں سنانی ہے میرے بھائی تیرا یہ مقصد نہیں ہے آدھی آدھی رات تک سوشل میڈیا تو بیٹھا رہے شیطانوں کو خوش کرتا رہے اللہ کو ناراض کرتا رہے تیرا یہ مقصد نہیں ہے کاش یہ آنکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بے قرار رہے یہ نظریں سنبھال کے رکھیے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بنائی گئی تو ان کے زیارت کے لیے ان پہ نور آیا ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نور آیا ہے اور یہ نور اصل نور کو دیکھنے کے لیے بے قرار رہتا ہے یہ آنکھیں ان کی زیارت کے لیے بے قرار رہتی ہے کب وہ رات آئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب اللہ تو وہ نوجوان جو سچے دل کے ساتھ توبہ کرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں میرے ساتھ ہوگا انگلیاں جوڑ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب ہوگا جو جوانی میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے نا نوجوانوں حدیث پاک کا مفہوم ہے جو ایمان والا سچے دل کے ساتھ جوانی میں توبہ کرے ہر آنے والے دن اس کو 1000 شہداء کا ثواب ملتا ہے ہر آنے والے دن 1000 شہداء کا ثواب ہو پاتا ہے جو جوانی میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو جو جوانی میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرے اس پہ استقامت رکھے اللہ کریم سے عرش کا سایہ نصیب اللہ اکبر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم تیسرا بندہ وہ جسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا وہ ایمان والا جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہے ایک نماز پڑھ کے آیا دل میں خیال ہے کب اذان ہوگی اور میں مسجد میں جا کے با جماعت نماز پڑھوں گا با جماعت نماز پڑھنے والے کو اللہ کریم عرش کا اور جو پڑھتا تھا لیکن جماعت کو چھوڑتا تھا وہ میدان محشر میں گرمی میں جلسے گا اس روایت کے پیش نظر اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے پر اتنا کرم ہوگا کہ اللہ کریم اسے عرش کا سایہ عطا کرے ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کی جب آنکھیں چلی گئی نظر ختم ہو گئی
ایک بچے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، پتر جب اذان ہو نا تو میرا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے جانا۔ ایک دن اذان ہوتی ہے، آواز دیتے ہیں، وہ لڑکا نہیں آتا، کہیں کھیل کود میں یا اسے یاد نہ رہا، تڑپ کے کہتے ہیں اے اللہ یہ نابینا ہونا کہیں میدان محشر میں مجھے رسوا نہ کر دے۔ صحابی رسول رضی اللہ عنہ کے الفاظ، ایک نماز جماعت کے بغیر ہو رہی ہے اور کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ یہ نابینا ہونا کہیں مجھے میدان محشر میں رسوا نہ کر دے، کاش میری اپنی آنکھیں ہوتی، میری جماعت نہ رہتی۔ تڑپ کے جب یہ الفاظ کہتے ہیں اللہ کریم نے فوری طور پر آپ کی آنکھیں روشن فرما دی اور خود راستہ دیکھ کر مسجد میں پہنچ گئے۔ اب اتنا کرم ہو گیا، اتنا کرم ہو گیا، وہ درد بھرے انداز میں آپ نے دعا کی تو جب اذان ہوتی تو آپ کی آنکھیں روشن ہو جاتی۔ ویسے آپ نابینا رہتے اور بچے کی پھر ضرورت نہ رہی، خود راستہ دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں۔ اور پتہ چلا کہ جو سچے دل کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے نا، جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے، جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ کتنی مرتبہ یہ ایسا ہوا کہ الحمدللہ راستے میں آتے ہوئے اکثر میرا معمول بن گیا ہے، ایک دفعہ کوئی پریشانی تھی، بس میں مسجد کے دروازے تک یہ دعا کرتا رہا، جو ہی مسجد کے دروازے پہنچا وہ کام ہو گیا۔ کتنا سفر ہے، مسجد کے دروازے تک پہنچنے میں جو دعا کر رہا تھا وہ ہو گیا۔ اتنی کرم نوازیوں، میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں، دعائیں کی قبولیت چاہتے ہیں مسجد میں جاتے ہوئے دعائیں کریں، بس اپنے لیے بھی سب کے لیے بھی، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں کریں۔ تو جو ایمان والا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ کریم اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے، اور جو جماعت کو چھوڑتا ہے، حدیث وعید کا مفہوم ہے، بخاری شریف کی روایت پاک ہے کا مفہوم ہے، قسم اٹھا کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے ایک بندے کو کہوں اذان پڑھے، پھر اقامت کا حکم دوں، پھر ایک بندے کو اپنے مصلی پہ کھڑا کروں اور میں خود دیکھوں کون مسجد میں آتا ہے جماعت کے لیے اور کون نہیں آتا، جو نہیں آتے میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، استغفر اللہ ریاض باللہ، گھروں کو آگ لگا دوں، ان کو جلانے کا ارادہ کرتے ہیں جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، آ کر اپنی سبوں کو اتنی تردید پہنچاتے جماعت کے ساتھ نماز میں۔ یہ عزم کر لینا ہے کہ آج سے ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے اور جب اذان ہو جائے مسجد میں جا کے با جماعت نماز پڑھنی۔ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر عمل کریں گے تو 40 دن کے لیے جنتی ہو جائیں گے، پکے مومن رہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ پکے دلے بول رہے ہو، مومن رہنا یہ بہت بڑا اعزاز کی بات ہے۔ ایمان والوں کے لیے ساری بشارت ہے، بے ایمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں، منافقوں کے لیے کچھ بھی نہیں، بلکہ ان کے لیے بہت بڑی سزائیں ہیں۔ 40 دنوں کا پہرا کر لیجئے گا، انشاءاللہ ہمیں جنت بھی ملے گی، ہم پکے مومن بھی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک کا مفہوم ہے جو ایمان والا 40 دن تک اس طرح 5 وقت نمازیں پڑھے، اس انداز میں 5 وقت نمازیں پڑھے کہ اس کی کوئی پہلی تکبیر فوت نہ ہو، تکبیر اولا ضائع نہ ہو، تو اللہ کریم اس کو 2 چیزوں سے بری کر دے، ایک نفاق سے اور ایک جہنم کی آگ سے۔ نفاق سے بری ہو گیا پکا مومن، جہنم کی آگ سے بری ہو گیا تو پکا جنت۔ 40 دن کے لیے جو ایمان والا اس انداز میں نمازیں پڑھے 5 وقت کے، اس کی پہلی تکبیر فوت نہ، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ بس محنت کرنی ہے، یہ برکتیں لینی ہے، زندگی مختصر ہے، نہ جانے کب یہ سانسیں ختم ہو جائیں۔ چلتے چلتے نوجوان جا رہے ہیں، راتوں کو سوتے ہیں، صبح اٹھنا نصیب نہیں، بڑی مختصر زندگی، بڑی تیزی کے ساتھ یہ ہمارا زندگی کا سفر ختم ہو رہا ہے۔ چوتھے ایسے 2 بندے جو آپس میں ملے بھی اللہ کی رضا کے لیے اور جدا بھی ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، ان کا اکٹھا ہونا بھی اللہ کی رضا کے لیے اور جدا ہونا بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ آج اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں
جو اس لیے بازار جاتے ہیں فلاں لوفر لفنگا آئے گا اس کے لیے اس کے ساتھ گپیں لگائیں گے، استغفر اللہ عز وجل۔ یا جہاں برائیوں کے اڈے ہوتے ہیں نا وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا اکٹھا ہونا محفل پاک میں ہوتا ہے، محفل میلاد پاک میں اکٹھے ہوتے ہیں، فلاں محفل میں جائیں گے اتنے نیک لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، یہاں کتنے احباب آئے ہیں جو اس نیت کے ساتھ آئے ہیں، وہاں پہ علماء کرام کے ساتھ ملاقات ہوگی، حفاظ کرام کے ساتھ ملاقات ہوگی، نیک لوگوں سے ملاقات ہوگی، یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے اکٹھا ہوگا۔ اگر یہی تصور رہے تو کتنی برکتیں ہوگی۔ آج سوشل میڈیا پہ اپنے دوست یار جو اکٹھے کیے جاتے ہیں، بوتھیاں دیکھ کر، شکلیں دیکھ کر، ان کے مختلف ایکشن دیکھ کر، اللہ معاف فرمائے، میک اپ کر کے پتہ نہیں کیا کیا بن سنور کر وہ اپنے آپ کو بناتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے اس کا کردار کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، وہ کس انداز میں یہ میرے ساتھ دوستی کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ کاش دوست بناتے ہوئے ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، عاشق رسول ہے یا نہیں، اس کا عمل کیسا ہے، نیک ہے یا بد ہے، گناہ گار ہے یا نیکوکاروں میں ہے، عاشق رسول ہے یا کہ یہود و حنود کی پیروی کرنے والا ہے۔ ایسا دوست نہیں ہوتا، وہ دشمن ہوتا ہے جو انسان کو برائی کے راستے پہ لے جاتا ہے، وہ خود بھی جہنم میں جانے والا ہوتا ہے اور اوروں کو بھی جہنم میں لے کے جانے والا ہوتا ہے۔ قطعاً ایسے دوستوں کو ساتھ تعلق نہ رکھیں، وہ دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ دوست لینا ہے تو کیسا ہو، سچا عاشق رسول، اور سچا عاشق رسول اس دنیا میں بھی تمہارے لیے دوست ہے، کل جنت میں تمہارے ساتھ ہوگا، جنت میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ ختم کر دیجئے گا جتنے بھی ہیں آپ کے، یہ نہ دیکھیں میرے کتنے بندے ہو گئے ہیں، کتنی تعداد ہو گئی ہے، یہ نہیں۔ اگر ایک بھی سچا عاشق رسول دوست ہوگا نا تو الحمدللہ وہ لاکھوں پہ حاوی ہوگا، لاکھوں پہ حاوی ہوگا۔ ایمان والو جب بھی دوست بناؤ بس اس کو دیکھو کہ وہ کیا ہے، کبھی بھی غلط دوستوں کے ساتھ سوسائٹی نہ رکھو، اگر سوسائٹی رکھو گے پھر جہنم کی وہ میدان محشر کی گرمی میں جلسو گے، اگر نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو گے تو پھر اللہ کریم عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ پانچواں وہ بندہ جس کو حسینہ بہت خوبصورت بڑے خاندان والی کوئی برائی کے لیے پیغام بھیجے اور وہ نوجوان یہ کہہ کے انکار کر دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں منہ کالا نہیں کروں گا، میں یہ برا کام نہیں کروں گا، منہ کالا نہیں کروں گا، اللہ اس نوجوان کو عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کو منہ کالا کرنے پہ طاقت بھی ہو، موقع بھی ہو، اور وہ منہ کالا نہ کرے، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، جسے موقع بھی ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سب کچھ، لیکن ایک رب دیکھنے والا ہے، اسی وقت میں رب کے سامنے یہ منہ کالا خوف خدا سے لرز جائے، وہ منہ کالا نہ کرے، اللہ اس کو عرش کا کتنے واقعات موجود ہیں جن نے اپنے آپ کو بچایا، ان پر کرم بھی ہوا۔ حضرت مشکی بڑا مقام ہے، ان کے ہر وقت ان کے جسم سے خوشبو آتی رہتی تھی، کیا آتی رہتی تھی؟ کیا آتی رہتی تھی؟ خوشبو آتی رہتی۔ لوگ کہتے کہ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں کوئی خوشبو استعمال میرے جسم سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا کیا واقعہ ہے، کون سا عمل کیا آپ نے اور آپ کے اندر سے یہ جسم سے یہ خوشبو آتی ہے؟ فرماتے ہیں کچھ نہ پوچھو، میں ایک دکان پہ کام کیا کرتا تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ کپڑا میں نے لینا ہے اور کچھ میری بچیاں گھر میں ہیں، گھر والی، تو یہ اس بندے کو بھیج دو نا یہ کپڑے لے کے، تو میں اس کو واپس کر دیتی ہوں، جو پسند ہوئے وہ لے لیں گے، باقی واپس کر دیں گے۔ اس کی نیت خراب ہے، گھر میں لے آتی ہے، دروازے بند کر دیتی ہے۔ اللہ سنے میرے ایمان والے بھائی، اور اپنی نیت کا اظہار کرتی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ مجبور، وہ نیکوکار نوجوان تھا، کہتا میں بڑا پریشان، میں کانپنا شروع ہو گیا،
اس ظالمہ نے اس نیت کے ساتھ مجھے لایا. کہتا ہے جب وہ نہیں چھوڑ رہی تھی نا تو میں کہتا ہوں میں قضائے حاجت کے لیے جاتا ہوں غسل خانے میں. جو ہی میں وہاں پہ گیا پاخانہ کر کے اپنا ہی پاخانہ اپنے منہ پہ مان لیا. خدا کا خوف ہو نا تو بندہ پھر بڑے بڑے تجربے بھی یاد آ جاتے ہیں. کہتا میں خوبصورت تھا نا میں نے اپنے چہرے پہ پاخانہ مان لیا. جو ہی میں باہر نکلا تو پاگل 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 کی صدا بلند کرنے لگی. ابھی پہلے وہ کیا تھی ابھی کیا کہتی ہے پاگل پاگل. فوری طور پر میں نیچے گیا باہر نکلا راستہ کھل گیا اور فرماتے میں جو ہی باہر نکلا نا اللہ اکبر تو ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے چھلانگ لگا دی وہاں سے دروازے سے محل سے مکان سے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ کریم نے 2 فرشتوں کو بھیج دیا جو مجھے اٹھا لیتے ہیں. مجھے چوٹ آتی نہیں ہے. پھر ایک باغ میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اب اس کے جسم کو دھو. جنت سے خوشبوئیں منگائی جاتی ہیں مشک منگوایا جاتا ہے اس سے مجھے میرا چہرہ دھویا جاتا ہے میرا جسم دھویا جاتا ہے. بس وہ فرشتوں نے وہ دھویا وہ مشک و عنبر میرے جسم پہ آیا. آج تک میری جسم سے خوشبو ہی ختم نہیں. میرے بھائیو بس برائی سے نفرت ہو تو ایمان والا کبھی منہ کالا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا کرم نوازیاں فرمایا فرشتوں کو بھیج دیتا اس کی معاونت کے لیے اس کی تطہیر کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آ جاتے ہیں. تو اس انداز میں ان کے جسم سے ہر وقت خوشبو آتی تھی کہ برائی سے بچنے کے لیے اپنے منہ پر گندگی کو مل دیا تھا. ایسے واقعات ملتے ہیں میرے بھائیوں. تو وہ ایمان والا جو اپنے آپ کو برائی سے بچا لے برائی سے بچا لے منہ کالا ہونے سے بچ جائے اللہ کریم اس نوجوان کو عرش کا سایہ عطا کریں گے. چھٹا بندہ وہ ایمان والا جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. پوشیدہ صدقہ کرنے والے پہ اللہ اتنا کرم فرمائے گا کہ اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. لیکن بعض اوقات اعلانیہ صدقہ پوشیدہ صدقہ سے بڑھ جاتا ہے. نیت یہ ہو کہ اگر میں 5,000 کا اعلان کروں گا نا کوئی دوسرا 10,000 کا اعلان کر دے گا. اگر میں 10,000 کا اس میں کوئی لاکھ کا اعلان کر دے نیت اگر یہ ہو تو وہاں پہ ثواب بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر دکھاوے کی نیت ہو تو پھر سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. وہاں پہ پوشیدہ صدقہ کرنا ہی افضل ہو جاتا ہے. اور 7واں اور آخری بندہ جس پہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے اور اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائے. تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائے. اللہ کریم اس نوجوان اس بندے کو عرش کا سایہ عطا کریں گے. اب یہ 7 بندے آپ کو یاد بھی ہو گئے ہوں گے. آج ہی سے میں نے بھی اور آپ نے بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر میں کسی سے پوچھوں یہ لسٹ بتا سکتے ہیں جو میں نے 7 بندوں کی لسٹ بتائی ہے اگر کوئی بتا دے تو اسے انعام دے گا. جلدی جلدی بتا دے گا. کوئی ہے جو جاگتا ہوا تھا بیداری کے عالم میں انعام دوں گا اس کو. ترتیب وہی ہو جو میں نے جس انداز میں بتایا. چلے کوئی ہے لیکن وہ تھوڑا سے ٹھہر رہے ہیں. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. آئندہ یاد رکھنا ہے. کوئی بھی بیان ہو اس کو یاد رکھنا ہے. الحمدللہ یہ ہمارے امجد قادری ہیں یہ تو الحمدللہ دور تک پہنچاتے ہیں بیانات. اللہ ان کو سلامت رکھیں. جس چیز کو توبہ کی توفیق نصیب ہوگی ان کے لیے بھی اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بڑھتی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے. ہمیں فون کو اس انداز میں اللہ تعالیٰ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا بندہ عادل بادشاہ. دوسرا وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو. تیسرا وہ نوجوان وہ بندہ وہ بڑا جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہے نماز با جماعت ادا کرنے والا. چوتھا ایسے 2 بندے جو آپس میں ملیں بھی اللہ کی رضا کے لیے جدا بھی ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے. پانچواں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے والا زنا سے بچانے والا نوجوان.
اسے اللہ عرش کا سایہ عطا کریں۔ چھٹا بندہ ایسے پوشیدہ انداز میں صدقہ کرے، ایک ہاتھ سے صدقہ کیا دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہے۔ اور ساتواں اور آخری بندہ جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ اب روایت یاد رکھنی ہے، عمل بھی کرنا ہے، میں نے اور آپ نے بھی، اور پھر دعائیں دینی ہے ان کو بھی قبر و حشر میں، پھر کل میدان معاشر خوب دعائیں دیں گے انشاءاللہ ان محفل والوں کو بھی، مجھے بھی، کہ اگر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا، عمل نہ کریں گے تو مجرم ٹھہریں گے۔ عمل ہوتے، بات کو پتہ ہوتے ہوئے بھی اگر عمل نہ کریں گے تو یہ غداری ہے دین سے، اللہ تعالیٰ یہ مکاری ہے، یہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہم سننے کے بعد بھی اگر ہم عمل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سارے منتظمین پہ کرم فرمائے، جتنی محبتوں کے ساتھ آپ محفل پاک میں جلوہ فرما رہے، ایک ایک لمحے کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا فرمائیں، دارین کی عزتیں عطا فرمائیں۔ یہ ان کی میزبانوں کی خواہش تھی، تب جا کے میں نے تھوڑا سا بیان لمبا کیا، جو انہوں نے وقت دیا تھا ابھی اس میں 40 منٹ باقی ہیں، جو انہوں نے وقت دیا تھا، اس وقت تک ہم نے محفل کو لے کے جانا ہے، لیکن الحمدللہ یہ مطمئن ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک لمحے کے بدلے سب کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے، اور بار بار ایسی پاکیزہ محفلوں سے ہم سبق لے کے اور اس پر عمل کر کے جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں، عاشق رسول ہیں، میلاد منانے والے ہیں، لیکن میلاد والے آقا کی اداؤں کو بھی اپنانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، تب جا کے میلاد والے آقا ہم پر بہت خوش ہوں گے، بہت راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری آپ سب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ایک شعر سلام کا اس